اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع الجمود ولا یقضیہ العطاء والجود اس کل موت منتقص سواہ وکل مانع مضمون ما خلا وهو المنان بفوائد النعام وعوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال فلا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال ثم الصلاة والسلام علی النبی الامی الواقف بجميع السیاسات والحکم والعارف بما فی لوح والقلم سیدنا الممجد وبشیرنا المسدد ونذیرنا المؤید المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر والعدل المشتهر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب اجیب الدعوت الداعی اذا دعان فليستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے تو پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسی گھروں میں ایسی فیملیز میں پیدا کیا کہ جو فیملیز دروازہ اہل بیت کے ساتھ وابستہ تھی. اور اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہونے کا ہمارے اوپر ایک تو ویسے ہی فرق آیا کہ ہم شیعہ کہلاتے ہیں، دوسرے خدا نے ہمیں کچھ ایسی نعمتیں دی جس سے باقی مسلمان محروم ہیں. اور چونکہ آج امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے اور امام سجاد سے ہمارے درمیان دو چیزیں بڑی مشہور ہیں جو ہم مجلس خواتین کی پڑھتے ہیں. اس میں کہتے ہیں ایک امام سجاد کا وہ رسالۃ الحقوق ہے اور دوسرا صحیفہ کاملہ سجادیہ ہے. اچھا، نہ تو میں اپنی پیاری معصوم انوسینٹ بیٹیوں کے درمیان رسالۃ الحقوق کی بات کروں گی، نہ ہی میں صحیفہ سجادیہ کی فضیلت پر کوئی تقریر کروں گی. سیدھی سی ٹو دی پوائنٹ 2 یا 3 سٹیپس کے اندر ایک چھوٹا سا میسیج ہے جس کے لیے میں نے صبح جناب سیدہ سے بھی توسل کیا کہ وہ میسیج جو میں یعنی دینا چاہتی ہوں وہ میسیج میں پراپرلی اپنی بیٹیوں تک اپنی بچیوں تک کنوے کر پاؤں. ہمارے پاس ہم نے یہ مان لیا کہ ہمارے پاس صحیفہ کاملہ سجادیہ ہے، 54 دعائیں ہیں، 54 پریئرز، یعنی 54 حالتیں ہیں. مثلا حضرت کے سامنے کوئی غمزدہ ہوتا تھا تو حضرت یہ دعا مانگتے تھے، حضرت کو کوئی غم ملتا تھا تو حضرت یہ دعا مانگتے تھے. اولاد کے حق میں حضرت کی دعا اتنی پیاری دعا ہے کہ انسان پڑھتا ہے تو دل چاہتا ہے ہر روز اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھے. اور اس سے بھی زیادہ شاید خوبصورت وہ دعا ہے جو حضرت کی والدین کے حق میں ہے کہ جس دعا کے اندر امام نے کوئی بات نہیں چھوڑی جو انسان اپنے والدین کے لیے مانگ سکے. ہم نے یہ بات مان لی، انڈرسٹوڈ ہو گیا ہمارے لیے مسلسل مجلس سے سننے کے بعد کہ امام سجاد علیہ السلام کا ایک بہت بڑا تحفہ ہدیہ امت کے لیے دعائیں. اب میں اگر بچیوں کے لیے، اپنی بہت انوسینٹ چھوٹی بچیوں کے لیے دعاؤں کی کیٹیگریز بناؤں تو دعائیں کس طرح کی ہوتی ہیں. دعاؤں کی پہلی، اچھا یہ کیٹیگریز جو ہے یہ میں نے خود بنائی ہیں، البتہ میں نے پیچھے میرے پاس روایات کا مطالعہ تھا، علماء کے اقوال تھے، اور میں نے دعاؤں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا کہ ہم معاشرے کے اندر عام روٹین میں کس طرح کی دعا مانگتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دعا مانگنے کے لیے اللہ نے کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی. آپ سے نہیں کہا کہ آپ کو دعا، جیسے نماز آپ کو عربی میں ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن دعا کے لیے آپ کو کوئی قید نہیں لگائی. آپ کا جس زبان میں دل چاہتا ہے آپ دعا مانگے. نماز پڑھنے کے لیے، باقی عبادتوں کے لیے آپ کو ریسٹرکٹ کیا، وضو کرو، روب قبلہ ہو، حجاب اس طرح کا ہو، اس طرح کا طہارت اور نجاست کا خیال رکھا جائے. دعا آپ لیٹے ہوئے بھی مانگ رہے ہیں نا، وہ لیٹے ہوئے بھی آپ کی دعا سن رہا ہے. اس کو دعا سننے سے کوئی قباحت نہیں، بلکہ وہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو ہر حالت میں دعا مانگتا ہے.
چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے. امام سجاد کی ایک دعا ہے جو امام چاروں حالتوں میں پڑھتے تھے. مثلا مولا بیٹھے ہوتے تھے تب بھی مانگتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے تب بھی مانگتے تھے, لیٹتے تھے تب بھی مانگتے تھے, سونے سے پہلے مانگ رہے ہیں, اٹھنے کے بعد مانگ رہے ہیں. ائمہ کی دعاؤں میں یہ چیز کثرت سے ملتی ہے. لیکن ہم دعا کس طرح سے مانگتے ہیں؟ ہمارے ہاں دعاؤں کی سب سے پہلی کیٹیگری ہے ناقص دعا. ناقص سمجھتے ہیں؟ نو, انکمپلیٹ دعا, ادھوری دعا, آدھی دعا. اچھا, یہ آدھی دعا ہم کس طرح سے مانگتے ہیں؟ ہم خدا سے بعض اوقات ایسی چیز کو مانگتے ہیں ہم اس سے بہتر مانگ سکتے تھے, لیکن ہم ماشاءاللہ الحمدللہ دعا مانگتے ہوئے تو ہم جب پریشان ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اللہ بس اس مشکل سے نکال دے. اس مشکل سے کیوں کہا, ہر مشکل سے کیوں نہیں کہا. آپ نے دیکھا نا کبھی کبھی ہم کہیں پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ بچے ہیں, آپ کی پریشانیاں بچوں والی ہیں, خدا نخواستہ آپ میں سے کسی کے SST کی کاپی گم ہو جائے تو وہ ایک پریشانی آپ کے لیے بھی ہے نا. مثلا مجھ سے خدا نخواستہ گھر والے کوئی پیپر دے کر جائیں, کہیں یہ فلانا آئے گا اس کو یہ دے دے اور مجھ سے وہ پیپر کھو جائے. آپ کی بھی پریشانی اپنی جگہ پریشانی ہے, میری پریشانی بھی اپنی جگہ پریشانی ہے. پریشانی میں دعا مانگنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. جو شخص شعور کے ساتھ دعا مانگتا ہے نا وہ کہتا ہے پروردگارا ہر دعا ہر پریشانی سے نجات دے. لیکن جو شخص ناقص دعا مانگنے کا عادی ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ میاں بس اس مشکل سے, بس اور اس کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اچھا, اور یہ ہم کرتے ہیں بس یہ کاپی مل جائے, بس اس کے بعد تھوڑی دیر تک اللہ میں جیسے تجھے ڈسٹرب نہیں کروں گی. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کس نے کہا کہ خدا میرے اور آپ کی آواز دینے سے پریشان ہوتا ہے؟ وہ تو چاہتا ہے دعان جو بار بار آواز دیتا ہے, جس کی ایک اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا تمہارے سالن میں نمک کم ہونا, مجھے آواز دو. بندہ پوچھے پروردگارا تجھے کیوں آواز دے؟ اس لیے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے پہنچا دے گا. تمہارا بندے کف ٹوٹ جائے, بندے کف سے جو جوتوں کی لیسز ہوتی ہے نا یہ ٹوٹ جائے, تم پریشان ہو تو مجھے آواز دو. وہ چاہتا ہے ہم اسے آواز دیں, ہم اسے آواز دیتے بھی ہیں لیکن ادھوری آواز دیتے ہیں. اس ادھوری آواز کو دینے کا کتنا پرابلم ہے, میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حکایت کو بیان کرتی ہوں. آپ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نہیں تھے محمد جب میں آئی تو بھی بھابھی نے کہا کہ آپ لوگ انرجیٹک صلوات پڑھیں. جنہوں نے اب ناشتہ ہی نہیں کیا وہ انرجیٹک صلوات کیسے پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. ہمارے سامنے قرآن نے ایگزامپلز رکھی ہیں. ایگزامپلز رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا بعض اوقات سڑک پر کہیں پر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے, کھڈا کھدا ہوتا ہے تو ایک انڈیکیٹر رکھ دیا ہوتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے ہم سے پہلے کوئی گر چکا ہو. انڈیکیٹر رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آنے والے لوگ اپنے آپ کو اس کھڈے کے اندر بولے نہ گرائیں. ٹھیک ہے, قرآن ایگزامپلز کیوں دیتا ہے؟ نحن نقص علیک احسن القصص. قرآن مجھے اور آپ کو ایک مثال دے کر ایک داستان سنا کے بہترین داستان ہے اور اس میں حضرت یوسف کی بات کرتا ہے. میں نے البتہ اس روایت کو سید ہاشم رسولی محلاتی کتاب چیل حدیث میں دیکھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف کی طرح دعا مت مانگو. جب حضرت یوسف کے لیے آپ میں سے سب نے حضرت یوسف کی میرا اندازہ سیریل تو دیکھ لی ہوگی, کووڈ-19 کے فیز میں اور بچوں نے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو, خوب دل کھول کر ٹی وی دیکھا ہے. لیکن اس داستان میں ایک موقع ایسا ہے جب حضرت یوسف کے لیے ہر طرف سے گناہ کی دعوت ہے. حضرت یوسف گناہ نہیں کرنا چاہتے لیکن ہر طرف سے دیکھیے کبھی کبھی ایک سنگل پرسن ہے جو اچھا کام کرنا چاہتا ہے, جو گڈ ڈیڈز کو کرنا چاہتا ہے, لیکن اطراف میں سب اسے گناہ کی دعوت دیتے ہیں, برائی کی دعوت دیتے ہیں. کیسے انسان کھڑا رہ سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ ساری پیچھے پڑ گئی ہیں میرے, کہا رب انی احب السجن مما یدعوننی الیہ. خدایا ان کی دعوت سے بہت اچھا ہے, جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے بہت اچھا, تم مجھے جیل میں ڈال دے. اللہ کے رسول نے کہا یوسف نے یہ کیوں کہا سجن میں ڈال دے, یہ کیوں نہیں کہا عافیت دے دے؟ وہ نجات دینا چاہے تو دے دیتا ہے نا. اور حضرت یوسف نے اپنی اس ناقص دعا کا خراج دیا. کتنے سال جیل میں رہے؟ جب مانگ ہی رہے تھے تو پورا مانگ لیتے. کس نے منع کیا تھا؟ یہ دعائیں جو ہم مانگتے ہیں چلتے پھرتے, کبھی کبھی بچوں کے پیپرز ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں دعا کریں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. یہ جو اس کا سرکل چھوٹا سا لگاتے ہیں, کیوں لگاتے ہیں؟
ہر امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. ہم نے اس کا سرکل لگایا. میں نے کل شام کی مجلس سے مثال دی اور آج میں باقی رحمت علی ہال کی مجلس میں اسے واضح کر دوں گی. ہم نے کہا اللہ میاں تو نے بیٹیاں دی ہیں, بیٹیوں کے نصیب اچھے کر. بیٹوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ ہم نے جب نصیب مانگے تو بیٹیوں کے لیے کیوں مانگے, بیٹوں کے لیے کیوں نہیں مانگے؟ بالآخر کچھ بھی ہے, دنیا ہی صحیح, دنیا کا دستور ہی صحیح. آج میں مر جاؤں تو میری میت کو قبرستان لے کر جانے والے یہی میرے بچے ہوں گے. میری قبر سلیبز رکھنے کے بعد مٹی ڈالنے والے یہی میرے بچے ہوں گے. پلٹنے کے بعد سوئم کی مجلس کا انتظام کرنے والے یہی بچے ہوں گے. اور جب دعا مانگنے کی باری آئی تو میں نے کہا اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کر. جب مانگ ہی رہے تھے تو پورا مانگتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کس طرح سے کبھی کبھی انسان ناقص دعا کا نقصان یا ناقص, دیکھیں ہمارے مانگنے میں پرابلم ہے. کس طرح کا پرابلم ہے؟ 3-4 سال پہلے ایام ماہ مبارک رمضان تھے, میں عراق گئی. اچھا ہمارا روزہ نہیں تھا, ہم مسافر تھے. ہم باب قبلہ سے داخل ہوئے تو جیسے ہی حرم سے پہلے والا وہ جو صحن سا آتا ہے ان کا, میں نے دیکھا جو اس سائڈ سے آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں ان کی ایک چاپسی ٹائپ کا سوپ ہوتا ہے, آج رشتے کہتے ہیں ایرانی بھی اور عراقی بھی, وہ ہر کسی کے ہاتھ میں وہ ہے. مجھے کیوریوسٹی لگ گئی کہ یہ کہاں بٹ رہا ہے, میں بھی کھاؤں. اچھا ویسے ہم نے کھانا ہو نہ کھانا ہو, یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے, مگر نظر مولا کر کے کھانے کی الگ ہی بات ہے. دل کے اندر ایک کھڑکا سا اٹھا, ہم بھی مولا کے دروازے پر آئے ہیں, کچھ کھا کر جائیں گے. اچھا پوچھا میں نے کسی سے اور اس نے مجھے اشارہ کیا کہ ادھر نیاز بٹ رہی ہے. تو اچھا نیاز ایسی چاپسی ٹائپ کی نیاز آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے, یہ پیزے کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ بسکٹ نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ آگے کیا اس نے رکھ دیا, وہ تو چاپسی ڈالے گا ساری بہہ جائے گی. میں نے ایک خاتون کو اپنی بڑی مشکل سے اپنی عربی اور اپنی اشاروں کی زبان میں یونیورسل لینگویج میں سمجھایا کہ مجھے ایک ڈسپوزیبل باؤل دے دو, تمہاری بڑی مہربانی. اب وہاں میں کیسے نیاز لوں گی, میرے پاس تو کچھ نہیں, میں مسافر, اور میں نے شکل میں تھوڑی معصومیت بھی طاری کر لی. اس بیچاری نے میرے ساتھ, میری بہن بھی جی ہمیں 2 باؤل دے دیے ڈسپوزیبل, یہ لے لو. میں نے کہا چلے مولا پہلا سٹیپ تو کامیاب ہو گیا, میں آئی ہوں تیرے در پہ تو سب کچھ لے کر جاؤں گی. ہم کہتے ہیں نا آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے, کچھ نہیں سب کچھ. ڈسپوزیبل بھی آپ ہی کے دروازے سے مانگ کر لے کر جائیں گے, اگر ڈسپوزیبل کے بعد تھیلی کی ضرورت پڑی وہ بھی آپ کے دروازے سے مانگ کر لے کر جائیں گے. جب دستے طلب دراز کر دیا تو اول سے آخر تک آپ ہی سے لے کر جائیں گے. جب آپ کا دروازہ پکڑ لیا تو کسی دوسرے کو کہنے کی نوبت نہیں آئے گی. اب وہاں پر پہنچی تو میں نے دیکھا وہ ایک آدمی ٹیبل پر بڑا سا وہ بڑی سی دیگ سی رکھ کر بیٹھا ہے, ڈالے چلے جا رہے ہیں. مجھ سے پہلے والے بندے کے ہاتھ میں بالٹی تھی, پلاسٹک کی بالٹی ہوتی ہے نا جن کے اندر حلیم یا سوپ ٹائپ کی چیز سرو کرتے. میں نے کہا اللہ اکبر, اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہاں اتنے کھلے ہاتھ سے تقسیم کیا جا رہا ہے تو پھر ہم ڈسپوزیبل کی بجائے پارٹی کا ارینج کرتے, پوری فیملی پارٹی کرتی. قیامت کے میدان میں مومن حسرت کرے گا کہ جب قبولیت دعا کا لمحہ تھا میں نے تھوڑا کیوں مانگا, میں زیادہ مانگ سکتا تھا. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر اٹک جاتے ہیں. جیسے بعض لوگ سٹیٹس پر بڑے پیار سے ڈال دیتے ہیں پروردگارہ سال میں 1 مرتبہ کربلا بلا لے. 1 مرتبہ کیوں بلائے, 1 مرتبہ کیوں بلائے؟ اس شہر کراچی میں میرے اپنے سرکل میں کچھ لوگ ایسے ہیں, عرفہ کے دن بھی کربلا تھے, اس کے بعد عاشور پر بھی کربلا تھے, اربعین پر بھی کربلا جا رہے ہیں. مولا یہ عنایت جو اس پر ہے مجھ پر بھی ہو. لیکن پرابلم کیا ہے, میں نے تو مانگا ہی تھوڑا ہے. جب میں نے تھوڑا مانگا ہے, زندگی میں ایک اصول بنا لے, ناقص دعا کبھی بولے بالکل آپ کو اسکول والے کچھ نہیں کہیں گے, آپ کو نیاز ملنی ہے ملے گی. ادھوری دعا کبھی. اور اس کے اندر دوسری چیز, دوسری مثال دوں, جامع دعا کسے کہتے ہیں؟ جامع سمجھے نہیں, میں آج کل گوگل ٹرانسلیٹر لے کر پھر رہی ہوں, اتنا میں نے عربی گرامر پہ کام کیا تھا نا, آدھی آیت اللہ بن جاتی. کمپلیٹ پیکج اللہ سے طلب کریں. کمپلیٹ پیکج کس طرح سے طلب کیے جاتے ہیں؟ مفاتیح میں ایک دعا ہے, اس دعا کے لیے میرے اور آپ کے نبی حبیب الہ العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وعجل فردم کا کہنا ہے کہ یہ میری اور 1,24,000 انبیاء کی سب سے پیاری دعا ہے. اچھا دعا بڑی چھوٹی ہے, اگر آپ میں سے کوئی واٹس ایپ کرے تو میں ایک تصویر کھینچ کے بھیج سکتی ہوں, کوئی چاہے تو اپنے بچوں میں, ہم اپنے بچوں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں. 1-1.5 لائن کی دعا ہے, چھوٹی دعا کا پتہ ہے بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟
چلتے پھرتے یاد ہو جاتی. آپ اسے فریج پر چپکا سکتے ہیں, جیسے بعض لوگوں نے فریج پر لکھ کر لگایا تھا سلام علی الحسین, بندہ جب پانی پیتا ہے جب کہتے ہیں سلام پر حسین, اتنی ساری نیکیاں مل جاتی ہیں, اتنے سارے گناہ دھل جاتے ہیں, اتنے سارے درجات بلند ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول. اچھا یہ 1.5 سینٹینس ہے, الحمدللہ الذی یحیی و یمیت و یمیت و یحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. رسول اللہ نے کہا یہ میری اور مجھ سے ما سبق 1,24,000 انبیاء کی بہترین دعا ہے. اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا, دعا صحابہ نے تعلیم کی, زبانی یاد کر لی, ٹائم گزرتا رہا. صحابہ کے بعد ایک نیکسٹ جنریشن ہے جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا بٹ کمپینینز آف پروفٹ کو کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا, جنہیں تابعین کہا جاتا ہے. تابعین میں ایک شخص نے رسول اللہ کی حدیث بھی پڑھی, وہ دعا بھی پڑھی, کہا یا رسول اللہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, آپ نے تو اس میں کچھ مانگا ہی نہیں ہے. ہم دعا میں مانگتے ہیں نا, بہت کچھ مانگتے ہیں, چلتے پھرتے مانگتے ہیں, اللہ بھی یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. اور بچوں کی تو دعائیں بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں. کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں سلانٹی میں سے مرضی کی چیز نکل آئے. وہ جو کنڈر گارڈن کا انڈا کھا رہا تھا تو میں اپنے چھوٹے کو کہتی دعا مانگو وہ چیز نکلے جو تمہیں خوش کر دے. اور مانگنے میں کوئی حرج, اسلحہ ہے انبیاء کا, پروٹیکشن ہے, معجزے کی حد تک کام کرتی ہے دعا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو قبولیت ہے دعا کے لمحے ہوتے ہیں وہ تو ہم گوا دیتے ہیں. آقا بہجت کہتے ہیں نصف شب میں آنکھ کھل جائے مطمئن رہو خدا کچھ دینے کے لیے اٹھا رہا ہے. میں نے کہا آقا بہجت میری جان آپ پر قربان ہو جائے, میرے جیسی عورت اٹھتی ہے پہلے جا کے باہر کی کنڈی چیک کرتی ہے. ایسا تو نہیں بچے رات میں باہر نکلو دروازہ بندہ کیا ہو پھر باہر کچن میں ایک نظر مارتی ہے, ایسا تو نہیں کوئی چیز باہر رہ گئی جو رات کی گرمی سے خراب ہو جاتی ہے پھر پانی پیتی آ کر سو جاتی ہے. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ہمارے اندر شعور کی اتنی کمی ہے. میرا 3 سال کا ایک گرینڈ چائلڈ ہے, اگر میں اسے پیار سے کہوں باسی ذرا اندر آؤ, اور وہ میرے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھے اور دیکھے میرے ہاتھ میں بیگ ہے یا کوئی تھیلی ہے تو وہ مطمئن ہوگا میں اسے کچھ دینے کے لیے آواز دے رہی ہوں. اسے 3 سال کو شعور ہے. اب میں اپنی عمر نہیں بتاؤں گی, بالکل بھی نہیں بتاؤں گی, اتنی پبلک میں تو کبھی بھی نہیں بتاؤں گی, لیکن مجھے اس عمر میں شعور نہیں ہے. وہ مجھے اٹھا رہا ہے, دینے کے لیے بٹھا رہا ہے, میں کنڈیاں شنڈیاں چیک کر کے واپس سو رہی ہوں. فرشتے قیامت والے دن کہیں گے اللہ میں نے تمہارے لیے دروازے پر ایک سرپرائز گفٹ رکھا تھا, صرف تم نے ہاتھ پھیلانے تھے. کبھی ہمارے پاس چھوٹی دعائیں بھی تو ہے نا, چھوٹی دعائیں بھی تو ہے نا, مانگ کے لے لی تھی, تم نے نہیں مانگا. اب یہاں پر اس شخص کے ذہن میں سوال ہے کہ اس دعا کے اندر اللہ کے رسول نے کچھ نہیں مانگا, صرف حمد و ثنا کی ہے. یہ اپنے زمانے کے کسی عالم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ مجھے نہیں لگتا یہ رسول اللہ کی دعا ہے. ایک, مجھے نہیں لگتا یہ 1,24,000 انبیاء کی بہترین دعا ہے. 2, اس دعا کے اندر تو اللہ کے رسول نے کچھ مانگا نہیں, رزق واسع, حلال, لمبی عمر, فلانی چیز, ڈھمکانی چیز, لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس دعاؤں میں. اس نے جب اس شخص سے سوال کیا تو اس شخص نے اس کو جواب میں ایک اور بات سنائی. کہا ایک زمانے کا, اپنے زمانے کا ایک شاعر تھا, بڑا خوبصورت شعر کہنے والا تھا. ایک وقت ایسا ہے بیچارہ دیوالیہ ہو گیا. دیوالیہ ہو گیا سمجھتے ہیں, بیچارے پر فائنینشیل کرائسس آ گئے. اب سمجھ میں آیا, ٹھیک ہے, بیچارے کا بھینسیں بک گئی, گھوڑے مر گئے, کنیزیں چلی گئی, غلام بک گئے, وہ اوپر رہتا تھا زمین پر آ گیا, فٹ پاتھ پر پہنچ گیا. اس نے سوچا اس پورے ہولی سٹی میں کون ہے جو میری پریشانی کو حل کرے گا. اسے کسی نے کہا ابن جدعان نامی ایک شخص ہے جو حاتم طائی کی طرح سخی ہے. اس نے ایک قصیدہ لکھا اور اس میں ابن جدعان کی بڑی تعریفیں شریفیں کی کہ آپ یہ, آپ وہ. یہ قصیدہ لکھ کر ابن جدعان کے پاس پہنچا. ابن جدعان کے پاس ایک بیرونی تھی. بیرونی یعنی ریسیپشن ٹائپ کا ہے. ظاہری بات ہے جن کے ہاں بہت زیادہ مہمان آتے ہیں وہ گھر کے اندر تو نہیں بلا کر بٹھاتے نا آؤٹ سائڈرز کو. وہاں جا کر بیٹھا, غلام سے کہا ابن جدعان کو بلاؤ. ابن جدعان آیا, اس نے وہ قصیدہ پڑھا, قصیدہ مکمل ہوا. ابن جدعان مڑا, جو غلام ساتھ آیا تھا اس کے, کہا اس کے ساتھ اس کے گھر جاؤ, اگر اسے گھوڑوں کی ضرورت ہے اسے گھوڑے دیے جائے, اگر اسے کنیزوں کی ضرورت ہے اسے کنیزیں دیے جائے, اگر اسے زمین کی ضرورت ہے اسے زمین دی جائے, اگر اسے درہم چاہیے درہم دیے جائے, اگر اسے دینار چاہیے دینار دیا جائے. جس چیز کی کمی ہے تم میرے بہاف پر جاؤ اور اس شخص کی پوری کر دو. کہا اس نے قصیدے میں کچھ مانگا نہیں تھا, صرف حمد و ثنا کی تھی. ابن جدعان جیسا شاعر سمجھ گیا جب کوئی شخص آ کر کھڑا ہو کر تعریف کر رہا ہو
تو تعریف کے بدلے کچھ دیا جاتا ہے. الا یعلم ابن جدعان ولا یعلم رب العالمین. ابن جدعان تو سمجھ جائے حمد و ثنا کرنے والا کچھ مانگ رہا ہے. رب العالمین. پانی دیجیے. یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. اولا یعلم رب العالمین. اللہ کو نہیں پتا حمد و ثنا کر رہے. میں اس کی ایک بہت آسان سی مثال اپنی بہنوں کے لیے دوں, بچیوں کے لیے نہیں ہے. کبھی کبھی خدا ہمیں کوئی خوشی دیتا ہے, ہم ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, اللہ نے بچہ دیا, اللہ نے کوئی گرینڈ چائلڈ دیا, کوئی آ کر صرف اتنا کہتا ہے باجی مبارک ہو, تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ باجی مبارک ہو کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اب آپ والیٹ کھولے شرافت سے اور جتنی یہ لاڈلی خوشی ہے اس حساب سے اٹھا کر دے دیں. مجھے سمجھ ہے, مجھے سے مراد ناٹ مائی سیلف, میرے جیسے کو سمجھ ہے, وہ مبارک دے رہی ہے, اس کا مطلب ہے کچھ مانگ رہی ہے. اس رب العالمین کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم مبارک دے رہے ہیں, ہم تو ثنا کر رہے ہیں, پروردگارہ دے دے. بس پہلا قانون دعا مانگے, مکمل دعا مانگے. دوسرا قانون دعا میں کثرت, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نہاتے دھوتے سر کھجاتے ہر حالت میں دعا مانگے. تیسرا دعا مانگتے وقت شک نہ کرے. ہم شک و شبہات میں بھی شکار رہتے, اللہ میں کیسے کرے گا. میں نے زندگی میں دیکھیں, انسان زندگی میں نا ہمیشہ ضروری نہیں کتابوں سے سیکھے, بلکہ کتابوں سے بہت کم سیکھتا ہے, انسان پریکٹس سے سیکھتا ہے. کچھ سال پہلے کراچی میں تھوڑے سے کرائسس سے جب حکومت بدل رہی تھی, میں نے مجلس کے لیے نیاز رکھی, میں نے اس کیٹرنگ والے سے ایک بڑا زندگی کا ہنر سیکھ لیا. میں نے اس کو فون کر کے کہا کہ نیاز کی ڈیلیوری پھر آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اب ہم عورتوں کو بھی وسواس ہو جاتا ہے ہائے نیاز پہنچ جائے, اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر نیاز نہ پہنچی تو مجلس قبول نہیں ہوگی. اس نے کہا سولجر بازار کی حد تک اگر خدا نخواستہ کسی سیاسی جماعت نے ہڑتال بھی کر دی نا, ہمیں بلڈنگوں کی چھتوں سے بھی پہنچانی پڑی نا, ہم آپ کی نیاز آپ کو پہنچا دیں گے. میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی. اس کے لہجے میں گھمنڈ تھا. گھمنڈ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. ایک کانفیڈنس کا بڑا اوپر والا لیول, کانفیڈنس کا نارمل لیول کانفیڈنس اعتماد کہلاتا ہے. جب اوپر چلا جاتا ہے گھمنڈ بن جاتا ہے. کہا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, آپ کی نیاز سولجر بازار کی حد تک ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کے گھر نیاز ٹائم پر پہنچ جائے گی. میں نے ایک بندے کے وعدے پر بھروسہ کر لیا, 100-125 عورت کو گھر میں بلا لیا, اپنی آبرو داؤ پر لگا لی. خدا نخواستہ اگر نیاز نہ ملتی تو مجھے مارتا نہیں پکڑ کے, لیکن بہرحال میرے لیے ٹوکن آف ڈس ریسپیکٹ ہوتا. میں نے عزاداروں کو بلایا, نیاز نہیں دی. مجھے اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں. جس نے ڈالا ہے وہ نکالے گا. الحکمت ضالۃ المومن فخذوها ولو من اہل النفاق. مولا کائنات کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں, دانائی کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے, اسے حاصل کرو چاہے منافق سے. ماؤ سے تنگ ہے یا تنگ ہے یا تنگ ہے, واللہ عالم چائنا کا ایکس پریزیڈنٹ رہا ہے. جب کچھ سال پہلے بڑا شدید قسم کا زلزلہ آیا, چائنا ہل کے رہ گیا. یونائٹڈ نیشن والے پہنچے, ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. کہا اللہ نے یہ مصیبت ہم پر ڈالی ہے, نکلنے کا حوصلہ بھی دیا ہے. وہ کس مذہب کا ہے اور میں کس مذہب کی ہوں. مجھے تو دعا پر بڑا بھروسہ رہنا چاہیے تھا نا. بس اب آخری جملہ, اور میں مصائب کے کچھ جملے پڑھ کے آپ کی زحمت کو ختم کر دوں. مانگنے والے کا یقین کیسا ہونا چاہیے. میں نے کہا نا یقین کے ساتھ دعا مانگے. یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ میں یہ کیسے مانے گا, پچھلے سال اتنا بچہ پروموٹ ایسے ہی تھوڑی ہوا ہے. بہت سو کی دعائیں تھیں, دیکھا کیسے نکل گئے. مجھے یاد ہے ہماری مرحومہ آبادہ بچپن میں کبھی کبھی ایک داستان سنایا کرتی تھی. وہ داستان میں نے کچھ سال پہلے اپنی فیملی کسی بچے کو سنائی, تو اس نے یہ کہہ کر سر جھٹک دیا کہ رہنے دیں, یہ ساری باتیں صرف کہانیوں میں ہوتی ہیں. میں نے کہا اچھا نہیں مانتے نہ مانو. بہرحال ہماری اماں سنایا کرتی تھی, ایک بچہ تھا اپنی ماں کا واحد کیئر ٹیکر, ماں بیمار پڑ گئی. اور اس زمانے میں جب پیپرز چل رہے تھے, روز ماں بچے کو کہتی تھی خدا تمہیں سنہری کامیابی دے. بچے کو پتا تھا اس نے فیل ہو جانا ہے.
اور ماں کی دعا پر کیسے ہنستا ہوگا؟ جیسے ابھی آپ میرے سامنے ہنس رہے ہیں. کیا اماں یہ ممکن نہیں ہے؟ یقین نہیں تھا نا اس کو ماں کی دعا پر. ماں کی دعا پر یقین نہیں ہے. مزے کی بات ہے ماں کہتی تھی تم نے میرا دل ٹھنڈا کیا، اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا. بچہ پھر ہنستا تھا اندر ہی اندر کہ امی جان میں نے فیل ہو جانے، سارے خاندان میں ناک کٹ جانی، آپ کو پتہ چل جانا آپ ابھی بڑی دعائیں کر رہی ہیں. لیکن مزہ کیا ہوا جس اسکول کے پیپرز آخری پیپر ہو گئے، اس کے پیپرز لے کر کلاس کے پیپرز لے کر ٹیچر جا رہی تھی. آپ نے کبھی کوئی ایسا گھر یا ایسا ایریا دیکھا ہوگا راستے میں نالا سا آتا ہے، چھوٹا سا برج ہوتا ہے، انسان گزر کے جاتا ہے. ٹیچر کا پیر ذرا سا پھسلا، وہ بچے کے پیپرز ہاتھ سے گر کر اس نالے کے اندر چلے گئے. ہمارے سوجو بازار ایک نمبر پر بھی ایک ایسی پٹی ہے. اب وہ بیچاری بیچ میں کود کر، سوئمنگ پول تو نہیں تھا، نکال لیتی، اور نکال بھی لیتی تو انک سے لکھے ہوئے پیپر سے اس وقت تک تو ان کا فاتحہ ہو چکا ہوتا. آخرکار اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، 50% نمبر دے کر بچے کو پاس کر دیا. دعا کام کرتی ہے، تم یقین رکھو. میری دعا، البتہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ امتحان میں تیاری نہ کریں، میری بات کا نیگیٹو وہ لینے کا نہیں ہے. لیکن جس زمانے میں ایران عراق کے پہلی مرتبہ حالات خراب ہوئے اور آپس میں ان کے ٹیلی گرامز آنا بند ہو گئے، ٹیلی گرافز جانا بند ہو گئے، سارا ڈاک کا سسٹم ختم ہو گیا. اس زمانے میں وہ ایرانی طلاب جو عراق میں نجف اشرف میں تھے وہ لوگ فائنینشیل بدترین کرائسس میں آ گئے. اس میں ایک طالب علم تھا، 15 دن گزر گئے، کوئی پیسہ ہی نہیں آیا. فیملی والے پیسے جو بھیجتے تھے ہر مہینے تبریز سے. اس نے پہلے آپشن پر سوچا دوستوں سے مدد مانگوں. پھر حیا آئی. حیا سمجھتے ہیں؟ بندہ اب امبیرسمنٹ فیل کرتا ہے. کہا سامنے مولا ہے اور میں اس سے جا کر کہوں میری مدد کرے. بڑے اپنے پیار سے اپنے آپ کو زری تک پہنچایا. اپنے اچھا مانگنے کا انداز بڑا عجیب سا تھا. پیٹ سے کرتا ہٹا کے نا زری کو چپکا کر کہا مولا آپ کو خدا نے بڑا اختیار دیا، بھوک سے ذوف کا احساس مٹا دے. اب یہ لفظ جملہ مشکل ہے، میری ہمبل ریکویسٹ اپنی بہنوں سے، ٹیچر سے، وہ اپنی بچیوں کو خود ہی ایکسپلین کر لیں. اب میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں. سادھو اور جوگی بھی تو ایک بادام پہ ہفتہ گزار لیتے نا. یہ کہہ کے واپس آ گیا. پورے نجف میں بات پھیل گئی، بزرگان تک پہنچی، مراجعین تک پہنچی. انہوں نے مدرسوں سے سارٹ آؤٹ کرنا شروع کیا ایرانی اسٹوڈنٹس کو تاکہ ان کو الگ سے انڈیویجولی ہیلپ کی جا سکے. اس زمانے میں 2 مراجعین بزرگوار تھے جس طرح سے میرے لیے نقل کیا ہے میرے استاد نے. کہا وہ ان کو پتہ چلا اس مدرسے میں بھی ایک ایرانی طالب علم ہے، وہ اس تک پہنچے. کہاں کے رہنے والے ہو؟ تبریز کا رہنے والا ہوں. کہا کب سے پیسے نہیں آئے؟ کہا تقریباً اتنا ٹائم ہو گیا. کہا سیونگ کب تک چلی؟ کہا اتنی دیر تک سیونگ چلی. کہا اس کے بعد کیا کیا؟ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ اب یہ جملہ اور مصائب کے 2 جملے. تم ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ بیٹھے بہرحال سرپرستی کرنے کے لیے حوضے کی. ایک ورڈ ہے زعیم حوضہ، بہرحال جو ایڈمن ہے، جو چلاتا ہے، جس کے اوپر بلبوتا ہے. مرحوم آیت اللہ خوئی اللہ مقاموں کے القاب میں سے ایک لقب ہے. کہا جو آپ سے بڑا تھا میں نے اسے کہہ دیا، اس نے آپ کو کہنے کی نوبت نہیں رکھی. جب انسان یا علی یا علی یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، اس یقین کے ساتھ مانگیں جب بڑے کو کہہ دیا، جب اللہ کو کہہ دیا، پھر غیر خدا سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا نا نمک آج ہے تو تمہارے سالن میں نمک کم ہے مجھ سے مانگو. آپ کو کچھ کھانے کا دل ہے اللہ سے مانگے. یہ بات سوچے وہ کیسے پہنچائے گا. آپ کو کسی نعمت کی تمنا ہے اللہ سے کہیں، یہ مت سوچے وہ مجھ تک کیسے پہنچائے گا. فوڈ پانڈا کے رائڈرز کو پتا ہے انہوں نے اپنے وہ فوڈ پانڈا کی ڈیلیوری کیسے کرنی ہے. وہ رب العالمین بیٹھا ہے. دعا مانگے اس یقین کے ساتھ. اور ہم اس امام مظلوم کی فرش عزا پر بیٹھے جس نے زندگی میں دعاؤں کے ذریعے ایسا جہاد کر دیا کہ میں بعض دعائیں پڑھتی ہوں امام کی حیران رہ جاتی ہوں. اور دعاؤں کے ذریعے واقعاً شق القمر کیا ہے. ان دعاؤں کے ذریعے کس کس حالت میں امام نے دعا نہیں مانگی، کس کس نعمت کو خدا سے طلب نہیں کیا. میرا سلام ہو اس امام پر کہ جس کا پہلا حکم امامت بڑا ہی سخت تھا.
علیکن بالفرار بالصحرا، پھپھی اماں پر واجب ہے آپ باہر نکل جائیں، خیمے سے باہر نکل جائیں، جلتے ہوئے خیمے میں نہ رہیے گا۔ میں قربان ہو جاؤں مولا، یہ پہلا حکم امامت ہے۔ اور جب غش سے آنکھ کھلی ہے تو دیکھا ہے شام غریباں کا سناٹا چھا چکا ہے، ایک طرف اقربا کی لاشیں پڑی ہیں، ایک طرف سے دانیاں ہیں، ایک طرف سارے دن کی جنگ کے سہمے ہوئے ہراساں بھوکے اور پیاسے بچے ہیں، اور سجاد سالار کاروان ہے۔ میں آج تک سمجھ نہیں پائی بنو ہاشم میں 2 مردوں نے جنازے کس طرح سے دفنائے ہوں گے۔ جب جنازہ کسی عورت کا ہوتا ہے نا تو اخلاقی اعتبار سے کم از کم 2 سے 3 محرم مرد چاہیے ہوتے ہیں، ایک کم از کم وہ جو لحد میں اترے، قبر میں اترتا ہے نا انسان میت کو لینے کے لیے، قبر کی ایوریج کھدائی 2 میٹر کے لگ بھگ ہوتی ہے، ایک نارمل انسان کے قد کے برابر قبر کھودی جاتی ہے، 1.5 میٹر لگا لیں، ایک قبر میں اترتا ہے، دوسرا اخلاقی اعتبار سے محرم مرد دیتا ہے۔ پہلی ذات امیر المومنین ہے۔ جناب سیدہ کو جب غسل و کفن دے دیا، بچوں سے کہا آ کر ماں کا آخری دیدار کر لو، یہ آخری دیدار بڑا سخت ہے، اب یہ چہرہ خاک میں چلا جائے گا، پوری دنیا نظر آئے گی، یہ نظر نہیں آئے گا۔ بچوں نے آ کر ماں کا آخری دیدار کیا، امیر المومنین نے دیکھا بیٹیاں ہیں قدموں میں، حسن ہے سینے پر، حسین نظر نہیں آتے، آواز دی حسین۔ سید الشہداء دہلی سے حجرہ میں کھڑے تھے، کہا جی بابا، کہا بیٹا ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے؟ کہا بابا جب میں دروازے تک آ جاتا تھا نا تو ماں ہاتھوں کو پھیلا کر آواز دیتی تھی میرا حسین آ گیا، ماں سے کہو ایک مرتبہ آواز دے۔ کہا میرے لال آواز دینے کے قابل نہیں رہی ماں۔ اب ارباب منبر کہتے صرف ایک جملہ کا، اماں تمہیں غربت حسین کی قسم آواز دو، بندے کفن دھو ڈالے، فضمت فی صدرہا، سینے کے اندر کھینچ لیا۔ جبرائیل نے آ کر کہا ابن حسن بچے کو ماں سے الگ کرے، ملائکہ میں کو حرام ہے۔ مولا نے دوبارہ حسین کو سینے سے الگ کر کے بندے کفن باندھ دیے، تابوت میں رکھ دیا۔ اور اب مولا کائنات کا امتحان کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں لحد میں اتروں گا یا لحد میں اتاروں گا؟ مڑ کر پیچھے دیکھتے ہیں اس جنازے کے ساتھ تشیع کے لیے 2 بیٹے بھی ہیں، لیکن ایک 8 سال کا ہے، یہ اس قابل نہیں کہ لحد میں اتر سکے، ایک اس سے بھی چھوٹا ہے 7 سال کا ہے، یہ اس قابل نہیں کہ لحد میں اتار سکے۔ مرحوم مجلس الہی الرحمن نے ایک جملہ نقل کیا، کہا ایک تیار قبر اور 2 ہاتھ شبیہ دستان پیغمبر نکلے، اے علی اے ابوالحسن میری امانت واپس کر دو۔ اور دوسرا بنو ہاشم کا مرد امام سجاد ہے۔ ارباب منبر نے ایک جملہ نقل کیا ہے، کہا پہلے تو شام کے لوگوں سے پوچھا گورستان غریباں کہاں ہے، کوئی تو جگہ ایسی ہوگی نا جہاں پردیسیوں کو دفنایا جاتا ہو۔ میرا سلام ہو اس امام مظلوم پر جس نے کچھ لمحے پہلے غسالہ کے منہ سے سنا ہوگا کہ کیا اس بچی کی ماں مر گئی؟ میرا باپ تڑپ کر اٹھی، کہا اس بچی کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میں ہوں اس کی ماں۔ کہا تم زندہ تھی اور بچی پہ اتنی مصیبت آ گئی؟ میں پشت سے کرتا ہٹاتی ہوں، کرتا ہٹتا نہیں ہے۔ تازیانوں کی اتنی برسات تھی، کرتا جو ہے وہ پشت کے ساتھ چپک گیا ہے۔ اور پھر امام سجاد جب بہن کا جنازہ لے کر کھڑے ہوئے تو یقینی سی بات ہے دادا کی طرح اس مصیبت میں یاد کیا ہوگا۔ اور بھائی نہیں، سید الشہداء سے مخاطب ہو کر کہا بابا مجھے بتائیں میں لحد میں اتروں یا لحد میں اتاروں؟ یہاں پر ارباب منبر کہتے ہیں 2 ہاتھ شبیہ دستان سید الشہداء برآمد ہوئے، کہا لاؤ سجاد مجھے دے دو، بابا کے حوالے کیا۔ بابا نے ایک عجیب جملہ ارباب منبر کہتے ہیں، حسین نے کہا کل رات مجھ سے شکایت کر رہی تھی بابا آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ نے عصر عاشور یتیمی کی صرف 2 نشانیاں بتائیں، آپ نے کہا جن کے سروں میں خاک ہو
وہ یتیم ہوتے ہیں جن کے گریبان چاک ہوں، وہ یتیم ہوتے ہیں بابا آج آپ کو میں بتاتی ہوں جن کے رخساروں کی رنگت بدل جائے، وہ یتیم ہوتے ہیں جن کے کرتے کے دامن میں آگ لگ جائے، وہ یتیم ہوتے ہیں جس کی پشت پر تازیانوں کا سفر ہو، وہ یتیم ہوتے ہیں۔ امام باقر آج شہادت کا پرزہ دیتی ہوں، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گی، بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، گہوارے میں رکھا، بقیع کی جانب روانہ ہوئے۔ بیٹوں کا یہی تو کام ہوتا ہے، باپ کے جنازے کو بڑے احترام سے اٹھائیں اور سپرد خاک کرائیں۔ میرا سلام ہو اس مظلوم کربلا پر جو باپ کی لاش کو سرزمین کربلا پر چھوٹ ایام انقلب جنقلبون نسألک اللہ ندعوک بسمک العظیم العظم العزیز الجلیل اکرم اللہم ان یسرک بحق فاطمہ وعبیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما، ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے۔ اس پرآشوب زمانے میں ہماری بچیوں کی عزت، آبرو، ناموس اور ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد۔ آخری جملہ مجھے اندازے 5 منٹ آلریڈی ایکسیڈ کر گئی ہوں اپنی گفتگو سے۔ غیر متوقع نعمتیں بھی مانگیں۔ غیر متوقع نعمتیں سمجھتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ بلیسنگز۔ کبھی کبھی انسان وہاں سے نوازا جاتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ پروردگارہ یہ میری زبان میں اثر نہیں ہے، میں گناہ گار، یہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی بچیاں، میرا آنے والا کل، ہماری آنے والی نسلوں کی امین، ہماری قبروں کا نور، ہمارے لیے انشاءاللہ باقیات الصالحات، ان میں سے کسی کے آمین میں اثر ہو۔ پروردگارہ ہم سب کی تمام جائز دلی حاجات کو پورا فرما۔ سارے بچوں کے لیے دعا مانگوں گی، میں نے بھی کہا ادھوری دعا نہیں مانگی، سارے بچوں کے لیے عمومی طور پر، لیکن اسپیشل وہ بچے جو اس وقت اس فرش عزا پر بیٹھے، انہیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما، انہیں خاندان کے لیے فخر بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی تمام ہمارے دلوں کی وہ خواہشیں جو ہم نے مانگی اور جو نہیں مانگی، بن مانگی نعمتوں سے مالا مال فرما، ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، ہماری زبانوں میں اثر عطا فرما، ہمارے بچوں کو دل لگا کر پڑھائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد، یہ واقعی میں نے ایک لالچ کے ساتھ اس مجلس کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ پروردگارہ ان معصوم بچوں کی زبان کے صدقے میں اس کووڈ-19 کی وبا سے نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجھ روسیاہ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ صلی اللہ